अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा खूबसूरत शहर जहां गलियां मट्टी की पकी हुई सुर्ख ईंटों से बनाई गई थी, जहां सीवरेज का निजाम भी मौजूद था और पानी नालियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया था और उन नालियों की रोज सफाई हुआ करती थी। नालियों से निकलने वाली तमाम गंदगी को फौरन उठा लिया जाता था और इस मकसद के लिए एक हाथ गाड़ी भी इस्तेमाल होती थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने जमादारों के साथ साथ बहिश्ती भी, जिन्हें माशकी कहा जाता है, भर्ती किए थे और इन बहिश्तियों के पास पानी की बड़ी बड़ी मशकें होती थी जिसमें वो पानी भरकर सड़कों पर छिड़काव किया करते थे। वहां पर मक्खी और मच्छर को मारने के लिए मुस्तकिल स्प्रे भी होता था। फलों और दूध का मुआयना भी बाकायदगी किया जाता था। गले सड़े फलों और मिलावट ज़्यादा दूध को फौरी तौर पर तलब कर दिया जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अंदरूने सिंध के एक छोटे से खूबसूरत शहर की जिसका नाम है टंडो आदम। और टंडो आदम की ये तस्वीर मुझे देखने को मिली है टंडो आदम से कराची में शाह मुहल्लक फारूकी एकेडमी की लाइब्रेरी में मौजूद ये किताब आप बीती है डॉक्टर रिजवानुल्लाह साहब की, जो टंडो आदम के रहने वाले थे, और इस आबीती को मैंने चुना है आज तारुफ और इंतखाब के लिए। बाज़ आबीतियाँ ऐसी होती हैं जो हमें अपने मुआशरे की सच्ची तस्वीर दिखाती हैं, मुख्तलिफ अहद की तस्वीर दिखाती हैं, और जिसको पढ़कर ये मालूम होता है इस मुआशरे ने तरक्की का सफर ऊपर की तरफ किया या नीचे की तरफ किया। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान के शहर, चाहे वो कराची जैसे मेगा सिटी हो या टंडो आदम जैसे छोटे से खूबसूरत शहर, मुसलसल इन्हितार का शिकार हैं। टंडो आदम में सिंध म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से सनती नुमाइश हुआ करती थी, जानवरों की नुमाइश होती थी, वैरायटी प्रोग्राम होते थे, और जिसमें मुल्क भर के नामवर फनकार, नाम तो सुनिए, मेहदी हसन, नूरजहां, माला, उस्ताद मंजूर अली खान जैसे फनकार भी टंडो आदम शिरकत करने के लिए जाते थे। इल्मी एतबार से ये वो शहर था जहां डॉक्टर ज़ियाउद्दीन प्राइमरी स्कूल, सर सैयद हाई स्कूल, न्यू अलीगढ़ कॉलेज, जामिया मिलिया प्राइमरी और हाई स्कूल प्राइवेट सेक्टर में कायम किए थे, जिनका मेयार तालीम, माहौल और निसाबी सरगर्मियां बड़ी मारूफ थी। स्पोर्ट्स की सरगर्मियां बड़ी बाकायदगी से होती थी और जो शहर के तमाम नामी गरामी इदारे थे जहां ये सारे काम हो रहे थे, लेकिन आगे चल के बाद में इन तमाम तालीमी इदारों को कौमिया लिया गया। गवर्नमेंट स्कूलों में टंडो आदम में इस दौर में शाह अब्दुल लतीफ भटाई हाई स्कूल उर्दू सिंधी मीडियम मौजूद था, जहां दोनों तरीके से तालीम दी जाती थी। लड़कियों के लिए फातिमा जिन्ना हाई स्कूल मौजूद था। गवर्नमेंट और प्राइवेट तालीमी इदारों में एक मुस्बत मुकाबले की फजा पाई जाती थी और गवर्नमेंट इदारों की कारकर्दगी आजकल के हालात के मुकाबले में इस दौर में कहीं बेहतर हुआ करती थी। इस शहर में इलाज मुआवजे का बेहतरीन इंतजाम था। म्यूनिसिपल डिस्पेंसरी इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलत मुहैया करती थी। क्वालिफाइड डॉक्टरों की एक बहुत अच्छी तादाद भी मौजूद थी जो शहर में अपने प्राइवेट क्लिनिक के जरिए लोगों का इलाज करते थे। अगर हम टंडो आदम को खेल दोस्त कहें तो बेजाना होगा, क्योंकि टंडो आदम में बहुत सारी खेलों की सरगर्मियां बहुत आम थी। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल की कई टीमें मौजूद थी। खेल के मैदान हमेशा आबाद नजर आते थे। इसके अलावा बॉक्सिंग, कुश्ती, मलाखड़ा, पतंगबाजी, लट्टूबाजी, मुर्गों की लड़ाई, कुत्ते और रीछ की लड़ाइयां, सर्कश, मौत का कुआं, फुटपाथ पर करतब दिखाने वाले इस शहर की रंगीनियों में इजाफा करते थे। फिर यहाँ की म्यूनिसिपल लाइब्रेरी भी बड़ी फकीर मिसाल थी। काफी बड़े रकबे पर इसको तामीर किया गया था, जिसका बहुत बड़ा हाल था और जिसमें किताबों की कई अलमारियां थी। इन किताबों को बहुत ही सलीके से रखा गया था। हॉल की सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाएं तो एक बहुत बड़ा सा स्टेज था, दोनों तरफ कमरे बने थे और यहाँ पर स्टेज ड्रामे होते थे, तकरीर, मुकाबले, मुबाहिसे, मुशायरे मुनक़िद किए जाते थे। ये एक तरह की म्यूनिसिपल लाइब्रेरी इस छोटे शहर की आर्ट्स काउंसिल के फराइज में अंजाम दे रही थी, यानी किताबों के अलावा दीगर सकाफती सरगर्मियां भी यहाँ पे हुआ करती थी। टंडो आदम बुनियादी तौर पर सिंध का हिस्सा है और सिंध के बारे में साहिबा अख्तर साहब ने एक बहुत प्यारी नज्म कही और जिसका नाम था जिए सिंध। जिए सिंध के जिसने फूल दिए उस वक्त के जब मैं सहरा था, जिए सिंध के जिसने जाम दिए उस वक्त के जब मैं प्यासा था, जिए सिंध के जिसने प्यार दिया मेरे ख्वाबों को घर बार दिया,
جی سندھ کے جس نے ساتھ دیا اس وقت جب میں ویرا تھا، اس وقت جب میں تنہا تھا، جیے سندھ جو سچ ہے سچل کا، جو نور ہے حق کی چھاگل کا، جو رس ہے پیار کے بادل کا، سایہ ہے سسی کے آنچل کا، یہی جو میرا سورج ہے جب رات تھی میرا چندہ تھا۔ یہ کلام ہے صاحبہ اختر صاحب کا سندھ کے بارے میں۔ ڈاکٹر رضوان صاحب بنیادی طور پر مہاجر تھے، ان کا تعلق سہارنپور کے خاندان سے تھا اور راجپوت اس کا پس منظر تھا اور سروہا گوت تھی ان کی ہے۔ ان کے والد کنور امداد اللہ صاحب پکے مسلم لیگی تھے، نیشنل گارڈ میں شامل بھی تھے۔ کنور امداد اللہ صاحب کو نہ صرف یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ نیشنل گارڈ کے ایک سرگرم رکن تھے، بلکہ وہ قائدین کے باڈی گارڈ بھی تھے۔ رضوان صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم اردو سندھی پرائمری اسکول ٹنڈو آدم میں حاصل کی، جہاں مار پیٹ کی سزا عام تھی۔ تھپڑ، ڈنڈا، اٹھک بیٹھک، بینچ پر کھڑے رکھنا، کرسی بنانا، مرغا بنانا تو عام سی بات تھی۔ ڈھیٹ طالب علموں کو تو ایسی ایسی وحشیانہ سزائیں بھی دی جاتی تھیں جس کا یہاں ذکر مناسب نہیں، آپ اسے آبیتی ہی میں پڑھ لیجئے گا۔ لیکن خاص چیز یہ ہے کہ والدین کو ان سزاؤں پر کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا اور انہیں کوئی پرابلم نہیں تھا کہ ان کے بچے کو فزیکل سزا کیوں دی گئی۔ یہ الگ بات کہ بعض بچوں کے اوپر اتنا وحشیانہ تشدد کیا اساتذہ نے کہ وہ تعلیم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کر گئے۔ میٹرک کے بعد رضوان صاحب حیدرآباد منتقل ہو گئے اور وہاں جیسے تیسے کر کے انٹر پاس کر لیا انہیں ڈاکٹر بننے کی خواہش نہ تھی، لیکن ان کی ماں کا بڑا اصرار تھا کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے۔ جب داخلے کا وقت آیا تو ان کی سیکنڈ ڈویژن تھی، سانگن ڈویژن کے لیے ٹوٹل 42 سیٹیں رکھی گئی تھیں اور میرٹ میں ان کا نمبر صرف 52واں تھا۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا، بڑے خوش ہو گئے، ماں کو آگے بتا بھی دیا، لیکن یہ ماں کا اعتماد تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں تم کو ڈاکٹر بننا ہے۔ اور عجیب بات کہ اس سال حکومت نے میڈیکل کالج میں داخلے کی پالیسی بدل دی۔ پہلی میرٹ لسٹ آنے کے بعد این سی سی کے پہلے 20 نمبر ملتے تھے، وہ اس نے این سی سی کے نمبر دینے بند کر دیے۔ چنانچہ جب دوسری لسٹ بنی تو ڈاکٹر صاحب کا قسمت کا تارا کھل گیا، ان کی ماں کی دعا قبول ہوئی اور ان کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہار گیا۔ تو یوں کہیے کہ ماں جیت گئی اور بیٹا ہار گیا۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خاص بات لکھی ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کوٹا سسٹم سے کراچی والوں کو بڑا نقصان ہوا، کوٹا سسٹم سے مہاجروں کو بڑا نقصان ہوا، لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب کی آبیتی میں یہ بات پہلی بار پڑھی ہے کہ اندرون سندھ میں کوٹا سسٹم سے جو فائدے اٹھانے والوں میں تھے ان میں مہاجروں کی بڑی تعداد تھی، جو انٹیریئر سندھ کے کوٹے کے اوپر میڈیکل کالج میں اور دوسری ملازمتوں پر گئے، اور جس کی مثال ڈاکٹر صاحب خود بھی ہیں کہ بنیادی طور پر یہ ایک مہاجر تھے، لیکن صرف اور صرف یہ ٹنڈو آدم کا کوٹا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو سیکنڈ ایئر کے بعد ان کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ میڈیکل کی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب ہاؤس جاب کرنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے بہت سارے واقعات ہیں، اس میں پڑھ لیجیے گا، مگر ایک بڑا عجیب واقعہ نے لکھا کہ ایک دفعہ ایک مسافر کوئی ٹرین سے گر گیا کہ دونوں ہاتھ ٹانگیں ضائع ہو گئی، ایک طویل عرصے تک وہ اسپتال میں رہا۔ اس دوران اسپتال میں اچانک چوریاں شروع ہو گئی، مریضوں کی چوریاں، ان کے پیسے چوری، بڑی تشویش ہوئی۔ کچھ لوگوں کو شک ہوا تو معلوم ہوا کہ وہی مریض اس میں ملوث تھا جو ٹرین کے حادثے میں دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا، جس کی لوگ ترس کھا کے امداد بھی کیا کرتے تھے۔ جب مزید تحقیق ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ ایک صاحب جو وہاں پہ باقاعدہ بارش اور مولویوں کے روپ میں آتے تھے، جنہوں نے ٹوپی باندھی ہوتی تھی، جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، جن پر اسپتال کے کسی بھی فرد کو کوئی شک نہ ہوتا تھا، اور وہ اس قسم کے کرونک پیشنٹ کو تلاش کرتے تھے، اور اس آدمی نے اس مریض کو رام کیا کہ تمہاری ساری پین میں تھوڑی سی تمہیں چیزیں لا کے دوں گا، اس کو تم استعمال کرو، سارا درد تمہارا دور ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اس آدمی نے اسپتال میں بیٹھے ہوئے ایک مریض کو نشے کا عادی بنا لیا، اور یہ نشہ ہی تھا جس نے اس مریض کو چوریاں کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو عجیب ہے انسانی زندگی بھی ہے کہ ایک آدمی ٹرین سے گرتا ہے، دونوں ٹانگیں ضائع ہوتی ہیں، اور اس نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا، لیکن منشیات فروش اسپتال جا کر اس کو گھیرتے ہیں، اس کو منشیات کی لت ڈالتے ہیں، جس کے لیے وہ چوریاں کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دلچسپ واقعات لکھے ہیں رضوان صاحب نے۔ مثلا یہ کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی بڑھیا مریض جو تھی وہ اچانک ڈر گئی اور اس نے بہت ہی زور زور سے چیخیں مارنی شروع کر دی ڈرنے کے بعد۔ یہ تو سب دوڑے دیکھنے کے لیے کیا ہوا اس کو،
تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بڑھیا واش روم میں گئی تھی اور وہاں ایک شیشہ لگا تھا اور بیچاری اپنا ہی عکس دیکھ کر ڈر گئی تھی. شاید اس نے زندگی میں پہلی بار شیشہ دیکھا تھا. تو یہ دلچسپ قصہ لکھا انہوں نے. پھر لوگوں کے اعتقاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بار ایک ایسا پیشنٹ آیا جو بہت عرصے سے کسی پیچیدہ بیماری کے شکار تھا. اس کے پاس بہت موٹی سی فائل تھی, کئی جگہ علاج کرا چکا تھا, ہر قسم کی ہسٹری موجود تھی, لیکن اس کا مرض ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا تھا. اور ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہ تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے اللہ کا نام لے کے ایک بہت سادہ سی دوائی اس کو دی کہ اس کا استعمال شروع کرو. اور کچھ عرصے بعد وہ مریض بڑا خوش آیا کہ میری وہ بیماری ختم ہو گئی ہے. اس نے ڈاکٹر صاحب کو لا کے مٹھائی کھلائی اور کہا کہ اتنا بڑا مرض آپ نے میرا ختم کر دیا. شاید اس مریض کا ڈاکٹر صاحب کی دی ہوئی اس سادہ سی دوائی پر اعتقاد تھا جو اس مرض سے وہ باہر آ گیا. ڈاکٹر صاحب نے ایم بی ایس کرنے کے بعد جب ہاؤس آف کر لیا, کچھ عرصہ سانگڑ وغیرہ رہے, اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی پوسٹنگ کراچی میں ہو گئی اور ملیر کے ایریے میں. اور وہ زمانہ اس دور میں خاصا گڑھ بنا ہوا تھا سیاست کا. تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک بار کچھ پارٹی کے لوگ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد یہ اعتراض کیا کہ آپ کے اسپتال میں جو جھنڈے لگے ہیں, جو تصویریں لگی ہیں اور جو آپ نے مختلف چیزیں لگا رکھی ہیں, اس سے تو لگتا ہے گویا صرف کسی ایک پارٹی کا یہاں پہ تسلط ہے. دیکھیے یہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں ہر قوم کے لوگ آباد ہیں, تو یہ تصویریں اور یہ جھنڈے یہاں سے ہٹا دیجیے تاکہ دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو بھی اعتماد پیدا ہو. یہاں کوئی پولیٹیکل چیز لگنی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب تو حیران رہ گئے کیونکہ وہ تصویریں, وہ جھنڈے, وہ سب چیزیں وہی لوگ لگا کے پہلے گئے تھے. ان کا یا اللہ یہ کیا ہو گیا, خود ہی تصویریں لگا کے گئے ہیں, خود ہی جھنڈے لگا گئے ہیں, اور آج آ کر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اسے ہٹا دیجیے کیونکہ اس سے علاقے میں تھوڑی سی تعصب اور نفرت کی آگ پھیلتی ہے. یہ وہ موقع تھا جب کوئی اس علاقے میں انٹری ڈال رہا تھا. کراچی کے لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. تھوڑے سے وقت کے اندر بڑا مشکل ہے اس پوری کتاب کا احاطہ کرنا جو چھوٹے چھوٹے دلچسپ واقعات سے بھری ہوئی ہے. تو میری رائے تو یہ ہے کہ جناب پہل کیجئے, اس کتاب کو خریدیے اور اس کتاب کو پھر انجوائے کیجئے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.